بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ خیبر پختونخوا میں تقریباً 2 سال تک حکومت کرنے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت 9 مئی کے حوالے سے درج کیے گئے کیسز کو ختم کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ اس وقت بھی صوبے کے مختلف اضلاع میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں، رہنماؤں اور پارلیمنٹیرین کے خلاف متعدد کیسز جو ہیں وہ عدالتوں میں جاری ہیں، اور ان کیسز کے باعث اب مسائل جو ہیں وہ پیچیدہ ہونا شروع ہو گئے ہیں، مسائل بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے تو علی امین گنڈاپور اور اب محمد سہیل آفریدی۔ علی امین گنڈاپور صاحب کی حکومت ختم ہونے سے کچھ روز قبل انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ معاملہ بالکل ناک تک آ گیا ہے، اور اب جب پانی ناک تک پہنچ ہی گیا ہے تو کچھ جلدی سے ہاتھ پاؤں مار کے اپنی جان بچانی ہے، اور انہوں نے مردان میں جو کیس تھا اس کو ختم کرنے کے حوالے سے صوبائی کابینہ سے منظوری حاصل کر لی۔ وہ کیس ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیشتر کیسز جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، لیکن بڑی تعداد میں کیسز ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کیسز کی جو پیروی ہے، جو ٹرائل ہے، جو چل رہا ہے، وہ انتہائی سست روی کا شکار ہے۔ ڈیلے کیا جا رہا ہے، اور درست وقت کا انتخاب کرتے ہوئے اس کیس کو پش کر کے پھر وہاں پر جو لوگ اس میں نامینیٹ ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ اب اس میں نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو یہ کیسز ہیں ان میں سے ابھی تک جو میں نے معلومات اکٹھی کی ہیں تقریباً کوئی 12 سے لے کے 14 مختلف کیسز جو ہیں وہ جاری ہیں، اور ان میں سے تقریباً 8 سے 9 کیسز وہ ہیں جو پشاور اور مردان میں جاری ہیں۔ ان کیسز سے متعلق جو ٹرائل جاری ہے، پشاور کے اندر جو ریڈیو پاکستان کا حملہ ہوا تھا اس کا کیس جاری ہے، الیکشن کمیشن کا کیس جاری ہے، ہشنگری تھانے کے اندر ایک ایف آئی آر ہے اس کا کیس جاری ہے، فقیر آباد تھانہ ہے اس کا کیس جاری ہے، حیات آباد کے اندر ہوا تھا مقدمہ درج ہوا تھا اس کا کیس جاری ہے، محمد کا ایک کیس ہے وہ اے ٹی سی پشاور میں چل رہا ہے، مردان کے اندر جو پنجاب ریجمنٹ سینٹر پہ حملہ ہوا تھا اس کا کیس چل رہا ہے، بنو کے اندر جو حملہ ہوا تھا بنو کینٹ کے گیٹ کے اوپر اس کا مقدمہ چل رہا ہے۔ مختلف کیسز جو ہیں وہ اب بھی جاری ہیں، اور ان کیسز کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 1 درجن سے زائد 13 سے لے کے 14 تک ممبران صوبائی اسمبلی جو ہیں وہ نامینیٹڈ ہیں، جس کے اندر صوبائی وزیر بلدیات مینا خان آفریدی بھی شامل ہیں، جس میں فضل الہی صاحب بھی شامل ہیں، سابق صوبائی وزیر آپ پاشی جو تھے وہ بھی اس میں شامل تھے، اب نوشی پختونیار صاحب وہ اس میں شامل ہیں، سابق صوبائی وزیر خوراک اس کے اندر شامل ہیں، ظاہر شاہ تورو صاحب ہیں، امیر فرزند صاحب ہیں، عبدالسلام عزیز صاحب، مختلف ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز بھی اس کے اندر نامینیٹڈ ہیں۔ وہ کیسز جو ہیں اب بتایا جا رہا ہے کہ جہاں جہاں پر حملہ ہوا ریڈیو پاکستان پہ، الیکشن کمیشن پہ، پنجاب ریجمنٹ پہ یا کینٹ کے اوپر، جہاں جہاں پر بھی، وہاں پہ یہ کیس اصل میں چلانا تھا سرکار نے۔ خیبر پختونخوا ہے تو خیبر پختونخوا کی پروسیکیوشن نے کیس کو بڑھانا تھا، لیکن ان اداروں کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ اب یہ پروسیکیوشن صوبائی حکومت کے انفلوئنس میں ہے لہٰذا یہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہی ہے۔ انہوں نے پرائیویٹ کونسلز کو حائل کر لیا ہے، اور ان پرائیویٹ کونسلز نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ مشترکہ رٹ دائر کریں گے، یا الگ الگ جو بھی طریقہ کار ہوگا وہ جائیں گے سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ کو یہ درخواست دیں گے کہ آپ ہمارے ان کیسز کو خیبر پختونخوا سے دیگر صوبوں کو جہاں آپ کو ٹھیک لگے وہاں پہ ٹرانسفر کر دیں۔ ظاہری بات ہے رٹ ہے، سماعت ہوگی، معاملہ آگے بڑھے گا، لیکن سب جانتے ہیں کہ عدالت آزاد ہے، اور آزاد عدالت کے فیصلے سب کے سامنے ہوں گے، اور یہ کیسز عین ممکن ہے کہ اسلام آباد یا پنجاب شفٹ کر دیے جائیں۔ ان کیسز کے اندر جو یہ ایم پی ایز نامینیٹڈ ہیں، ایم این ایز نامینیٹڈ ہیں، اگر ان کے اوپر معاملہ وہاں پہ ثابت ہوتا ہے تو ان کی نااہلی ہونے کا کبھی امکان ہے، اور وہ نااہل ہوں گے، ڈی سیٹ ہوں گے، جس طرح اس سے پہلے چترال والے معاملے کے اندر یا دیگر والے کے اندر مختلف ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں جو پنجاب کے اندر ایف آئی آر تھی وہاں پر بہت سے لوگ سینیٹر جو تھے وہ نااہل ہوئے، یہ سب وہاں پہ نااہل ہوئے، اسی طرح یہ لوگ بھی نااہل ہوں گے۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اول تو علی امین گنڈاپور صاحب نے کئی کیسز نکال لیے، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ کئی کیسز باقی رہ گئے ہیں۔ خبریں آئی ہیں کہ 9 مئی کا جن جو ہے بوتل میں بند ہو گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، ابھی بھی یہ کیسز موجود ہیں، اور علی امین گنڈاپور صاحب کی حکومت اب چلی گئی ہے۔ سہیل آفریدی صاحب وہ حکومت کر رہے ہیں، تقریباً 1.5 مہینے سے وہ وزیر اعلیٰ ہیں، اور تقریباً یہ چوتھا ہفتہ ہے کہ ان کی کابینہ بنی ہوئی ہے، غالباً ایک ہی اجلاس انہوں نے کیا ہے ابھی تک، تو اس کابینہ کے اندر بھی اس معاملے کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی ہے، اور اگر ان کیسز کو کیبنٹ سے ختم کرانا ہے تو اس حوالے سے بھی کوئی ہوم ورک نہیں ہوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ صرف کیبنٹ سے ختم کرانا نہیں ہے، جو اس کیسز کی پروسیکیوشن کے اندر سپیڈ اپ کرنا ہے،
वो भी सबके सामने है कि वो नहीं किया जा रहा। पुलिस ने अली अमीन गंडापुर साहब को भी वाज़ेह इनकार किया था कि नहीं भाई, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। अली अमीन गंडापुर साहब को प्रोसिक्यूशन के ऊपर भी एतबार नहीं था, तो उन्होंने अपने ही एक वकील को, जो कि एडिशनल एडवोकेट जनरल है, उनको वहां पे खसूसी तौर पे तैनात किया कि आप जाएं केस लड़ें, और लड़ना क्या है, केस वापस लेना है, आप वो कर दीजिए। लेकिन तमाम केसेस के हवाले से अगर शुरू किया जाए मीना खान आफरीदी से, फजल इलाही से, अरबाब शेर अली साहब एमएनए साहब जो हैं वो भी इसमें नॉमिनेटेड हैं, जितने लोग भी इसके अंदर नॉमिनेटेड हैं, जाहिर शाह तोरू साहब हैं, आमिर फरजंद साहब हैं, या अब्दुल सलाम आफरीदी साहब हैं, पुख्तुन यार साहब हैं, ये एमपीए जो तकरीबन 12 से लेके 14 तक बताए जा रहे हैं, अगर तो वहां पे सजा होती है तो हुकूमत की जो अक्सरियत है वो 20 एमपीए की है। हुकूमत को खतरात लाहक हो सकते हैं, इनकी नाअहलियत हो सकती है, इन्हें ओहदों से हटाया जा सकता है। और फिर हुकूमत ने देख लिया कि हरीपुर के अंदर उनका एमएनए हटा तो बाय इलेक्शन में क्या हुआ। तो ये एक ट्रेलर है जो हुकूमत ने अब देखना है कि वो कितना इसको भांपती है, कितना इसके ऊपर फौरी तौर पे काम करती है। ठीक है, पार्टी की एक्टिविटीज चल रही हैं, लेकिन ये 9 मई के मामलात अगर ये केसेस ट्रांसफर हो गए और हुकूमत वही सुकून से बैठी रही, ख्वाब खरगोश के मजे लेती रही, तो फिर ऐन मुमकिन है कि इन एमपीएस को कोई ना बचा सके, और अगर बचा भी सके तो फिर वो एमपीएस जो हैं वो ब्लैकमेल होंगे, उनको वहां पे तंग किया जाएगा कि अगर आगे पीछे हुए तो ये केस पड़े हुए हैं। ये पूरा सिनेरियो जो है वो सूबाई हुकूमत को देखना है कि क्या सूबाई हुकूमत की तरजीहात में ये केसेस शामिल हैं या नहीं, ये अब वक्त ही बताएगा।